پورا پہرا دیں گے کہ پاک چین دوستی لازوال ہے اور لازوال رہے گی، اور سی پیک آگے بڑھے گا اور بڑی تیزی سے بڑھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں آج آپ سے کہ دیکھیے، ہم تمام صوبوں کے ساتھ معاملات کو مثبت طریقے سے آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ جو ایک کلچر بن گیا ہے کہ گرڈ اسٹیشن پہ جاؤ، 4 بٹن آن کرو اور عوام کو ہم نے گرڈ آن کر دیا، یہ غلط فہمی ہے۔ گرڈ ایسے آن نہیں ہوتا 4 بٹن آن کرنے سے۔ یہ وہ تو سوئچ بورڈ نہیں ہے کہ اے سی ٹرپ ہوا تو ملازم کو آواز لگائی چھوٹے جا کے وہ سوئچ بورڈ آن کر دینا، اے سی ٹرپ ہو گیا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، پورا ایک ٹیکنیکل سسٹم ہے، کمپیوٹرائز سسٹم ہے۔ 4 بٹن آپ اوپر نیچے کر دیں اور اس پہ فوٹیج بنوا لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے گریز کیا جائے۔ اور دیکھیے، وزارت پانی و بجلی کا ایک بڑا مؤثر نظام ہے جس کے تحت جو لوڈ شیڈنگ، دیکھیے وافر بجلی، لوڈ شیڈنگ کہاں کی جاتی ہے؟ جہاں پہ بجلی چوری ہو، جہاں پہ بل نہ دیے جا رہے ہوں، جہاں پہ لائن لاسز، الیکٹریسٹی تھیفٹ ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکٹریسٹی تھیفٹ کا معاملہ ہو یا لائن لاسز کا معاملہ ہو، یہ وہ معاملات ہیں جن کو وفاق اور صوبوں نے مل کے حل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک علاقے میں بجلی چوری جو ہے وہ 70% ہو اور آپ 4 بٹن آن کر کے کہ ہم نے بجلی آن کر دی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اس میں تعاون کرنا ہوگا۔ اور دیکھیے، ہم چاہتے ہیں کہ تمام اکائیاں وفاق مل کے چلے، خوش اسلوبی سے چلے۔ ہم کچھ سیاسی مجبوریوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ میٹنگز کے اندر جب آپس میں افہام و تفہیم سے معاملات آگے بڑھتے ہیں، آپس میں تعاون کی بات ہوتی ہے، اور وفاق نے بھی ہمیشہ تعاون کیا ہے، تو جو ایک سیاسی طور پہ کیمرے کے سامنے ایک اور پالیسی کو اپنانا ہوتا ہے اپنے سیاسی حلقے کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے سیاسی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے، ان مجبوریوں کا ہمیں ادراک بھی ہے، ہم ان کو سمجھتے بھی ہیں، اور یہ آپ کی مجبوری ہے۔ مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بجلی کے معاملات کے پی کے بھی اتنا ہی پاکستان کا حصہ جتنا پنجاب حصہ ہے، اور یہ جو ایک زبان استعمال کی جا رہی ہے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اس طرف مت لے کے جائیں معاملات کو، یہ ہرزہ سرائی مناسب نہیں ہے۔ اور نہ صرف زبان کے حوالے سے جو ایک اگریشن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ میٹنگز میں اور رویہ ہوتا ہے، کیمرے کے سامنے اور ہوتا ہے، تو یہ جو ایک تعصب پھیلایا جا رہا ہے، صوبائی تعصب، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ٹیکسز میں بڑی چھوٹ دی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ مل بیٹھ کے ایک کمیٹی بنی ہے جس میں محسن نقوی صاحب ہیں، اویس لغاری صاحب ہیں، گنڈا پور صاحب خود ہیں، تو مل جل کے معاملات کو چلایا جائے۔ اور یہ جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے، ہم قطعاً اس کا اس زبان میں نہ جواب دینا چاہتے ہیں نہ دینا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا بھلا ہو، وہ اسلام آباد میں بسنے والے ہوں، وہ کوئٹہ میں بسنے والے ہوں، وہ پشاور میں بسنے والے ہوں، وہ کراچی میں بسنے والے ہوں، لاہور میں بسنے والے، جہاں بھی بسنے والے پاکستانی ہیں، پاکستانی عوام کا بھلا ہو۔ سیاسی جماعت کی جو چپکلش کسی اور سیاسی جماعت سے ہے وہ کسی اور پہ نپٹائی جا سکتی ہے۔ عوام کو سہولت دینے کے حوالے سے ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ میں بڑا اس معاملے پہ کلیئر ہوں، مگر میں یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ اس میں ذرا تھوڑا سا بیٹھ کے معاملات کو معاملہ فہمی کے ساتھ آگے لے کر چلے۔ ایک کمیٹی بنی ہے، اس کمیٹی کے تحت معاملات کو آگے چلنا چاہیے۔ تو میں ایک افسوس کا اظہار کروں گا، ہمارے نیشنل پریس کلب کے صدر جناب جتوئی صاحب کے والد آج انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور سوگواران کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے، تو ہم ان کے لیے دعاگو ہیں۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں۔ آج 7 بجے پیپلز پارٹی کا بھی ڈیلیگیشن وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا، اور بجٹ کے حوالے سے اور دیگر معاملات میں مشاورت ہوگی، تو اس کے بعد بھی جو بات ہوگی بتانے کی، اس حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری کر دی جائے گی۔ کسی بھی میٹنگ سے قبل کیا سرائی کرنا میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ میں نے جتنی انفارمیشن تھی کہ 7 بجے آج ملاقات ہے، اور دونوں طرف سے وفد جو ہے وہ ان کا بھی وفد آ رہا ہے، ہماری طرف سے بھی اسحاق ڈار صاحب بھی شریک ہوں گے، سعد رفیق صاحب شریک ہوں گے، علی پرویز ملک صاحب اس میں شامل ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب شامل ہیں، تو اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا وہ شامل ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیٹھ کے بات چیت بجٹ کے حوالے سے دیگر معاملات پہ ہوگی، اور مناسب یہی ہوگا کہ میٹنگ کے بعد ہی اس کی جو ہے وہ سرکاری طور پہ ایک پریس ریلیز جاری کر دی جائے۔ پی ٹی آئی کے حوالے دیکھیے، پی ٹی آئی سے بات اس لیے نہیں ہو سکتی، پارلیمان کے اندر ضرور ہو سکتی ہے، مگر اس شخص کے ساتھ جس نے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کیا، جس نے 9 مئی کے حملے کیے، جس نے ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگایا، ملک کی مفاد کو داؤ پر لگایا، اس سے کوئی بات چیت نہیں ہے۔ بات چیت ہے پارلیمان کے اندر بیٹھے لوگوں کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کی حد تک بات چیت ہو سکتی ہے، ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ جیل میں بیٹھے اس شخص کے ساتھ جو کرپشن کیسز کے لیے رسپانسبل ہے، اس کے ساتھ کوئی بات چیت جو ہے مجھے نظر نہیں آتی ہے۔
مثبت رویہ رکھیں چین کے حوالے سے. خدا کا واسطہ ہے میں آپ کو دے رہا ہوں. چین ایک ایسا دوست ہے. جب میں نے کہہ دیا کہ صدر اور وزیر اعظم نے کہا سی پیک اپ گریڈ، جب میں نے کہہ دیا ان کے ایک وزیر آج آ رہے ہیں، یہ دو پبلیکیشن ہیں، ڈپلومیٹ اور نکئی جاپان، یہ دو پبلیکیشن میں آیا نا. آپ خود دیکھ لیں کون سی لابی ہے جس کو چین پاکستان دوستی ہضم نہیں ہوتی، آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپ اٹھا کے تھوڑی تحقیق کر لیں دونوں فورمز کے اوپر، تھوڑی تحقیق آپ کر لیں، آپ کو بالکل کلیئر نام دیکھ کے سمجھ آ جائے گی اور چیزیں دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ یہ معاملہ کیا ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ جب سی پیک اپ گریڈ کی بات کی، جب ایک ہی دن میں زورانہ بھی ہوا، عشائیہ بھی ہوا، جب سارے معاملات جو ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، آج چین کا اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان آ رہا ہے، تو ایک ایسی افواہ جو کسی نے چھوڑی، میں تو اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میرا تبصرہ پاک چین دوستی پر آنچ آنے کے برابر ہے، اور میں بطور پاکستانی یہ برداشت نہیں کرتا کہ پاک چین دوستی پر کوئی بھی آنچ آئے. ایک سیاسی جماعت کی عید گزری پاکستان اور چین کی دوستی کے خلاف سازش کرتے ہوئے. میں اب یہ بات آن ریکارڈ، آپ نے کیونکہ سوال کیا، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں عید کے موقع ہوتا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ آپ آپس میں افہام و تفہیم کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، اتحاد و اتفاق کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے. عید کی نماز بڑے اجتماعات میں کیوں پڑھی جاتی ہے، کیوں اکٹھا ہوا جاتا ہے ایک جگہ کے اوپر، کیوں 3 بار گلے ملا جاتا ہے؟ کہ آپ کینے سے پاک ہو جائیں، آپ منافقت سے پاک ہو جائیں. ایک سیاسی جماعت ہے کہ جو عید میں بھی اس سارے قربانی و اثار کے جذبے میں بھی اس کی کوشش تھی کہ پاک چین دوستی کے خلاف ایک کیمپین چلائی جائے جو انہوں نے چلائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب چین کے دورے کے بعد مشترکہ اعلامیہ حکومت پاکستان حکومت چین نے جاری کیا، مشاہد حسین سید صاحب جیسا آدمی جو ہمارے ناقد ہیں، کھلی سیاسی تنقید کرتے ہیں، وہ اس کو سب سے اہم دورہ قرار دیں. وہ کہیں کہ جو مشترکہ اعلامیہ آیا ہے، ایسا اعلامیہ پہلے نہیں دیکھا. عشائیہ اور زورانہ ایک دن کبھی نہیں ہوتے دیکھا کہ وزیر اعظم بھی دے اور صدر بھی دے، اور سی پیک اپ گریڈ کے حوالے سے دونوں نے بات کی ہے. تو ایک سیاسی جماعت جتنا بھی برا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو 100 برا چاہیں آپ پاک چین دوستی کے حوالے سے، آپ کے برا چاہنے سے، برا سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا. عید پہ آپ کا خاصا وقت لگا، آپ کڑے، آپ اندر سے سڑے، آپ نے پاک چین دوستی کے حوالے سے پوسٹیں بھی کی، لوگوں کو بھی فون کیے پوسٹاں چاڑ دیو، پاک چین دوستی کا جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ ہو گیا ہے. مگر وہی آپ کے محلے کے اندر پپو نے، ٹمی نے، جمی نے دیکھی ہوگی، بٹ اس سے آگے ان پوسٹوں کا بین الاقوامی سطح پہ اور فورن پالیسی پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑا. چاہے آپ نے اپنی عید پہ اس پہ خاصا ٹائم صرف کیا. تو پاک چین دوستی کو پروموٹ کریں، قومی دھارے کے اندر آئیں اور اس کے حوالے سے مثبت بات کریں.